میں ہوں علی جاوید نقوی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ری ڈالیو کی شرح افاق کتاب پرنسپل فار ڈیلنگ ود دا چینجنگ ورلڈ آرڈر کی سمری پیش کریں گے۔ یہ کتاب اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے کہ ریاستیں خاص کر سپر پاورز ناکام کیوں ہوتی ہیں، اور ایک سپر پاور کیوں ہمیشہ سپر پاور نہیں رہتی اور عروج کو زوال ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ پر اگر گہری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی طاقت ہمیشہ طاقتور نہیں رہی۔ عظیم سلطنتیں ابھرتی ہیں، دنیا پر حکمرانی کرتی ہیں، اپنی طاقت کے عروج پر پہنچتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کی جگہ نئی طاقتیں لے لیتی ہیں۔ یہی وہ بنیادی نظریہ ہے جسے معروف سرمایہ کار اور معاشی مفکر رے ڈالیو نے اپنی مشہور کتاب پرنسپل فار ڈیلنگ ود دا چینجنگ ورلڈ آرڈر میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ رے ڈالیو نے تقریباً 500 سال کی عالمی تاریخ کا مطالعہ کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ دنیا میں طاقتوں کے عروج و زوال کا عمل کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں، بلکہ مخصوص معاشی، سیاسی اور سماجی عوامل کے تحت چلنے والا ایک باقاعدہ چکر ہے۔ ان کے مطابق قومیں ان عوامل کو سمجھ لیتی ہیں، وہ مستقبل کے چیلنجز کو بہتر انداز میں سامنا کر سکتی ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوا ہے۔ اتفاق سے یا حادثاتی طور پر کوئی ریاست ناکام نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے عروج ملتا ہے، بلکہ کسی بھی ملک کی کامیابی اور ناکامی کے پیچھے بہت سے عوامل ہوتے ہیں۔ مصنف کے مطابق ہر بڑی سلطنت یا عالمی طاقت ایک مخصوص مرحلہ وار سفر طے کرتی ہے۔ ابتدا میں قوم ترقی اور عروج کی راہ پر گامزن ہوتی ہے، اس کے بعد خوشحالی اور استحکام کا دور آتا ہے، پھر وہ اپنی طاقت کے عروج پر پہنچتی ہے اور عالمی معاملات میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کمزوریاں بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بالآخر زوال کا دور آ جاتا ہے۔ آخرکار ایک نئی طاقت اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ یہ سلسلہ ہزاروں سال سے جاری ہے۔ تاریخ میں ہالینڈ، برطانیہ اور امریکہ جیسی طاقتیں اسی چکر سے گزری ہیں، جبکہ رے ڈالیو کے مطابق موجودہ دور میں چین ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت ہے۔ کتاب میں مصنف نے ان عوامل کا بھی نشاندہی کی ہے جو کسی قوم کی طاقت اور کامیابی کا تعین کرتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم تعلیم ہے۔ ایک مضبوط تعلیمی نظام قابل اور ہنرمند افرادی قوت پیدا کرتا ہے جو ملک کی ترقی کی بنیاد بنتی ہے۔ اسی طرح مقابلے کی صلاحیت، نئی ٹیکنالوجی کی تخلیق، صنعتی پیداوار، عالمی تجارت میں حصہ، فوجی طاقت، مالیاتی اداروں کی مضبوطی اور قومی کرنسی کا عالمی حیثیت حاصل کرنا بھی کسی ملک کے عروج میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ رے ڈالیو کے مطابق دنیا کی بڑی طاقتیں اس وقت عروج پر پہنچی جب ان کی کرنسیاں عالمی ریزرو کرنسیز بن گئیں۔ ایک زمانے میں ڈچ گلڈز عالمی تجارت کی اہم کرنسی تھی، بعد میں برطانوی پاؤنڈ نے یہ مقام حاصل کیا اور پھر امریکی ڈالر دنیا کی سب سے طاقتور مالیاتی کرنسی بن گیا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ کسی بھی قوم کے عروج کی بنیاد مضبوط قیادت، محنت، نظم و ضبط، تعلیم اور جدت پر ہوتی ہے۔ جب ایک ملک ان شعبے میں سرمایہ کاری کرتا ہے تو اس کی معیشت ترقی کرتی ہے، عوام خوشحال ہوتے ہیں اور عالمی سطح پر اس کا اثر و رسوخ بڑھتا ہے۔ تاہم ہر عروج کے ساتھ ایک خطرہ جنم لیتا ہے اور وہ ہے قرضوں کا بڑھتا ہوا بوجھ۔ مصنف کے نزدیک تاریخ میں کئی عظیم طاقتوں کے زوال کی ایک بڑی وجہ حد سے زیادہ قرض لینا رہا ہے۔ ابتدا میں قرض معاشی ترقی کو تیز کرتا ہے، لیکن جب حکومتیں، ادارے اور افراد اپنی استطاعت سے زیادہ قرض لینے لگتے ہیں تو مالیاتی بحران پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بحران بالآخر پوری معیشت کو کمزور کر دیتے ہیں اور ریاست کو لے بیٹھتے ہیں۔ قوموں کو صرف بیرونی دشمن کمزور نہیں کرتے، بلکہ اکثر اوقات اندرونی تقسیم زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ جب دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جائے، امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھ جائے، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی شدید مخالف بن جائیں اور عوام کا ریاستی اداروں پر اعتماد کم ہو جائے تو قوم کی بنیادیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ بہت سی طاقتور سلطنتیں بیرونی حملوں سے پہلے اندرونی انتشار کا شکار ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب کے مصنف سیاسی استحکام اور قومی یکجہتی کو کسی بھی ملک کی طویل مدتی طاقت کے لیے ناگزیر قرار دیتے ہیں۔
کتاب کا ایک اہم حصہ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی عالمی مسابقت مقابلے پر مشتمل ہے۔ جب ایک طاقت کمزور ہونے لگتی ہے اور دوسری ابھرنے لگتی ہے تو ان کے درمیان معاشی، تجارتی اور سیاسی کشیدگی پیدا ہونا فطری امر ہے۔ تاریخ میں ایسی مثالیں متعدد بار دیکھی جا چکی ہیں۔ بعض اوقات یہ مقابلہ تجارتی جنگوں اور اقتصادی پابندیوں تک محدود رہتا ہے، جبکہ بعض مواقع پر فوجی تصادم کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ چین نے گزشتہ چند دہائیوں میں تعلیم، صنعت، انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور تجارت کے شعبے میں غیر معمولی ترقی کی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کو بڑھتے ہوئے قرضوں، سیاسی تقسیم اور بعض معاشی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ چین امریکہ کی جگہ عالمی طاقت بن رہا ہے۔ دنیا میں امریکی ڈالر کی حیثیت مسلسل کم اور غیر اہم ہو رہی ہے۔ عالمی طاقت کا توازن بتدریج تبدیل ہو رہا ہے۔ سرمایہ کاروں، پالیسی سازوں اور عام لوگوں کو تاریخ کے اسباق سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جو قومیں اور افراد ماضی کے تجربات کو نظر انداز کرتے ہیں وہ اکثر انہی غلطیوں کو دہراتے ہیں جنہوں نے پہلے دوسروں کو نقصان پہنچایا تھا۔ تاریخ خود کو مکمل طور پر نہیں دہراتی، لیکن اس کے نمونے اور رجحانات بار بار سامنے آتے ہیں۔ جو لوگ ان نمونوں کو سمجھ لیتے ہیں وہ مستقبل کے بڑے تغیرات کو بہتر انداز میں بھانپ سکتے ہیں، چیلنجز کو دیکھ سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مختصراً، پرنسپل فار ڈیلنگ ود دا چینجنگ ورلڈ آرڈر صرف معاشیات یا سیاست کی کتاب نہیں بلکہ عالمی تاریخ، طاقت، مالیات اور انسانی رویوں کا ایک جامع مطالعہ ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ قوموں کا عروج اور زوال ایک مسلسل عمل ہے، اور جو معاشرے تعلیم، جدت، مالی نظم و ضبط اور قومی اتحاد کو ترجیح دیتے ہیں وہی طویل عرصے تک دنیا میں اپنا مقام برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دوستوں، کل ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔